بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس یاد علی ہے۔ اس مجلس میں آ کر بھی اگر کسی کی فکر بلند نہ ہو تو اس سے پست کوئی نہیں ہو سکتا۔ فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بلندیوں تک پہنچنے کا مرکز یہی ہے، ذکر علی، یاد علی۔ ہم ذکر اور یاد ہی کر سکتے ہیں، فہم علی ہم سے ممکن نہیں ہے۔ ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہم یاد کر سکتے ہیں، ہماری بساط یہی ہے۔ فہم علی، کل میں نے حدیث پیغمبر سنائی تھی نا کہ آپ نے فرمایا تھا اوسع من الدنیا قلبا، علی کی شخصیت وہ ہے جو اس عالم سے زیادہ وسیع اس کا دل ہے۔ جس کی شخصیت اتنی وسیع ہو، ہماری کوتاہ عقل اسے سمجھ کیسے سکتی ہے؟ اور ہمارے یہاں ارے اگر کوئی تاریخی زاویے سے بھی دیکھنا چاہے اور مجھ سے یہ پوچھے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ظاہری تخت حکومت پر آ گئے تھے تو انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ میں کہوں گا واپس اس لیے نہیں لیا کہ انہیں آخرت پر یقین تھا۔ ایک جملہ عرض کروں، بہت سے جوابات لوگوں نے دیے ہیں لیکن شاید یہ جواب نہیں دیا ہے اب تک کسی نے۔ کل میں نے علی کی فروتنی کی ایک شان ذکر کی تھی۔ فروتنی، خاکساری، تواضع، انکسار۔ اور یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے، شاید 40 برس پہلے کہا تھا یا اس سے بھی پہلے، کہ ہم جو خاک کے پتلے ہیں، ہم کیا خاکساری کریں گے؟ خاک، ہم تو خاک ہیں، ہم کیا خاکساری کریں گے؟ یہ لفظ خاکساری اپنے معنی کو پہنچتا ہے وہاں جہاں نور کے پہ کر خاکسارانہ ظہور اختیار ہے۔ جہاں نور کے پہ کر خاکسارانہ ظہور اختیار کرتے ہیں، ان کی حقیقت نوری ہے، وہ مجسم نور ہیں، ان کا ظاہر نور، باطن نور، اول نور، آخر نور، ان کا نسب سلسلہ نور، ان کی ذریت سلسلہ نور، اور وہ ہم خاکی اللہ کے خاکی مخلوقات کی ہدایت کے لیے خود خاکسارانہ ظہور اختیار کر۔ تو یہ لفظ خاکساری کے معنی تو وہاں ملتے ہیں، وہ ہے خاکساری، وہ ہے تواضع، وہ ہے انکسار۔ جو نور ہو کے خاکی ظاہر کرے اپنے آپ کو، اسی کو ابو تراب کہتے ہیں۔ اسی کو ابو تراب کہتے ہیں، کسی اور پہ یہ کنیت زیب نہیں دیتی۔ مٹی کے بیٹوں کو تھوڑی ابو تراب کہہ سکتے ہیں۔ خاک کے پتلوں کو تھوڑی ابو تراب کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حضور نے خود اپنے لیے فرمائے ہیں 2 فقرے، اعطیت جوامع الکلم، میں وہ ہوں کہ مجھے چھوٹے چھوٹے جملوں میں، یعنی الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمونے کا ہنر دیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، چھوٹی چھوٹی ترکیبوں میں معانی کا سمندر سمو دینے کا ہنر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ انا افصح العرب، انا افصح من نطق بالضاد، میں عربی زبان بولنے والوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی ہے نہیں، مجھ سے زیادہ قادر الکلام کوئی ہے نہیں۔ مصطفیٰ جیسے قادر الکلام نے علی جیسے بلند کو اگر ابو تراب کی کنیت دی ہے
تو اس کے کوئی معنی ہے؟ اس کے کوئی معنی ہے؟ رسول نے ابو تراب کہا ہے، رسول نے، اچھا یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے، ذرا دیکھیے گا. اور لوگوں کی اپنی اپنی سوچنے سمجھنے کی سطحیں ہوتی ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، وہ ان کے ان کا علم کا پیمانہ یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو بہت سے القاب دیے ہیں، بہت سے القاب اللہ نے دیے ہیں. یہ القاب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بتاؤں؟ آدم کے صحیفوں میں علی کے القاب ہیں، نوح کے صحیفوں میں علی کے القاب ہیں، ابراہیم کے صحیفوں میں علی کے القاب ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کی کتابوں میں علی کے القاب ہیں، قرآن مجید میں از اول تا آخر علی کے القاب ہیں. یہ وہ القاب ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. کسی نبی کا صحیفہ علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے. کتنے القاب کوئی ذکر کر سکتا ہے؟ اور پھر رسول اللہ نے علی کو القاب دیے ہیں. رسول اللہ نے کہا علی کو صدیق اکبر، رسول اللہ نے فرمایا علی کو فاروق اعظم. اور بھرے مجمع میں بار بار علی نے اعلان کیا ہے، امت اسلامیہ کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. علی نے فرمایا میں ہوں صدیق اکبر، میں ہوں صدیق اکبر. صرف یہ نہیں کہا میں ہوں صدیق اکبر، اور یہ دعویٰ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کوئی نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا. میں ہوں صدیق اکبر، یہ دعویٰ کوئی نہیں کرے گا مجھ سے پہلے اور میرے بعد مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا، مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا. میں ہوں صدیق اکبر، میں ہوں فاروق اعظم. اور یہی علی ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امیر المومنین کا لقب دیا. رسول اللہ موجود ہیں، امیر کائنات موجود ہیں، امیر اولین و آخرین موجود ہیں. جو امیر ہوتا ہے وہی کسی کو امیر بناتا ہے. خود سے کوئی امیر بن جائے یا غلام زادے کسی کو امیر بنائے، امیر نہیں بنتا. خدا کی قسم، جو امیر ہوتا ہے وہ امیر بناتا ہے، جو سید ہوتا ہے وہ سید بناتا ہے، جو سردار ہوتا ہے وہ سردار بناتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ذمہ دار بناتا ہے. دنیا بھر کے غلام اور غلام زادے مل کے کسی کو امیر بنا دے تو امیر نہیں بنتا. لیکن ہوا کیا؟ صدیق اکبر لقب علی کو دیا کس نے؟ صادق و امین پیغمبر نے. جو خود صادق ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے صادق کون ہے، کاذب. دنیا بھر کے جھوٹے مل کے کسی کو سچا کہیں وہ سچا ہوگا؟ یہی اس کے سب سے بڑا جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. دنیا بھر کے جھوٹے مل کے جسے سچا کہے وہ جھوٹا ہوگا. جو کائنات کا سب سے بڑا سچا ہو وہ کسی کو سچا کہے وہ سچا ہوگا. محمد رسول اللہ الصادق الامین، وہ جس کو کہیں صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر. امیر ہست و بود، امیر ہست و بود، رسول معبود، جسے امیر کہیں وہ امیر ہوگا. لیکن اپنی اپنی سوچنے کی سطحیں تھیں. دنیا میں جن کی خاندانی معیشت کا انحصار غارت گری پر تھا، لوٹ
اونٹ پر جن کی زندگی بسر ہوتی تھی انہوں نے علی کے القاب بھی لوٹے. علی کے القاب لوٹے گئے، علی کے القاب غصب کیے گئے، علی کے القاب. مگر جتنی سوچ تھی وہیں تک پہنچ سکتے تھے. جو انہیں اچھے اچھے بڑے بڑے لقب نظر آئے اسے لوٹ لیا، اور جہاں کنہ ذات کا اشارہ تھا اسے کسی نے پسند نہیں کیا. اور جب علی سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ لقب اور کنیت کون سی پسند ہے، کہا ابو تراب. ابو تراب یہ کنیت رسول نے دی تھی، پسند علی کو اس لیے تھی یہی علی کا نوری نسب پوشیدہ تھا. تم مٹی کے بیٹے ہو، میں نوری مٹی کا باپ ہوں. جزاک اللہ. سلامت رہو بیٹا، سلامت. یہ علی ہیں، ابو تراب علی. تو خاکساری کی شان کیا تھی؟ کبھی خدا کے سامنے اپنی کسی خصوصیت کا ذکر نہیں کیا. محراب عبادت میں کھڑے ہو کر علی کے پاؤں لرزتے تھے، علی سراپا لرزتے تھے. علی کے چاہنے والوں نے رات کی تاریکیوں میں جب دیکھا کہ علی محراب عبادت میں ہیں، ریشِ مبارک پکڑے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، اس طرح لرز رہے ہیں، اس طرح کانپ رہے ہیں جیسے کسی آقا کے سامنے کوئی غلام کانپتا ہے، جیسے کوئی مار گزیدہ لرزتا ہے، کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو کیسا تڑپتا ہے، ایسے علی محراب عبادت میں رب کو یاد کر کے تڑپتے تھے. یہ علی کی شان تھی. تو علی سے کہیں ممکن تھا کہ خدا کے سامنے اپنی کسی خصوصیت کا ذکر کرے؟ یہ ہے علی، یہ ہے علی. علی کے دوستوں نے گواہیاں دی ہیں کہ علی محراب عبادت میں اس طرح تڑپتے تھے، اس طرح گریہ کرتے تھے. اور جب رسول کا ذکر ہوتا تھا تو کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کیا فروتنی ہے، کیا خاکساری ہے. تو جب انہیں فرشتے بھی آ کے سلام کرتے تھے، اور فرشتوں کی رفتار، فرشتوں کے آنے جانے کا انداز دنیا کے سامنے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی طوفان ہوا کا گزر گیا. رسول پوچھتے تھے کیا ہوا، دیر کیوں ہوئی؟ فرماتے تھے ایک طوفان آ گیا تھا، میں رک گیا تھا. تو اب اس کی تشریح رسول خود کرتے تھے. میں بتاؤں، وہ فرشتوں کا ہول تھا، وہ فرشتوں کی فوج تھی جو آئی تھی، جو تمہیں سلام کر رہی تھی. یہ ہے علی، یہ ہے علی. تو جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ بھی غور کیجئے تو وہاں پہلے خدا سمجھ میں آتا ہے، پھر آخرت سامنے آتی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ بار بار جو حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ ہمیں آدم کی تخلیق سے لاکھوں برس پہلے خلق کیا گیا، ہم نور تھے، ہم عرش الہی کے گرد طواف کرتے تھے، ہم حمد الہی کرتے تھے، ہم تسبیح الہی کرتے تھے. ہمارے بعد ملائکہ پیدا ہوئے، ہماری تسبیح سن کے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا، ہماری حمد سن کے ملائکہ نے حمد کرنا سیکھا، ہماری تحلیل سن کے ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا، ہماری تکبیر سن کے ملائکہ نے اللہ اکبر کہنا سیکھا. یہ جو وہاں متمکن تھے ان کو اس خاکنائے دہر میں بھیجا گیا، یہاں آنا ان کا خاکسارانہ ظہور اختیار کرنا یہ ولادت نہیں، قربانی ہے. سن لیں چند جملے اور عمل کریں یقین کے ساتھ، واجبات کی پابندی کریں، نماز سے غفلت نہ ہو، روزے میں کوتاہی نہ ہو. جتنی آپ کو طاقت اور سکت دی گئی ہے اسی کے اعتبار سے حساب لیا جائے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے قہر و غضب سے کبھی بے خوف نہ ہو.
نا امید ہونا کفر ہے، بے خوف ہونا فسق ہے، بے خوف ہونا فسق ہے۔ دل رحمت خدا کی طرف مائل رہے، قدم خوف خدا سے لرزا رہیں۔ یہ طرز زندگی علی سے سیکھو تو سامنے سے حجابات برطرف ہوتے جائیں گے، اور جب حجاب برطرف ہوگا، حجاب برطرف ہوگا تو یقین بڑھے گا، یقین بڑھے گا تو قدم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اس سیر و سلوک کی راہ میں تمہارا امام، تمہارا ہادی، تمہارا پیر، تمہارا مرشد، تمہارا دستگیر سوائے اس کے کوئی ہو نہیں سکتا جس کا اعلان یہ ہو کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ کوئی تمہارا دستگیر نہیں ہو سکتا سوائے علی کے، کوئی پیر و مرشد نہیں ہو سکتا سوائے علی کے۔ کسی کی زبان پہ یہ جملہ آیا ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک نہ آیا ہے، نہ آئے گا کہ اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ توجہ رکھنا، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اور روایات صحیحہ کی روشنی میں ہم مودت علی و آل علی کے ساتھ، ہم محبت علی و آل علی کے ساتھ، ہم ولایت علی و آل علی کے ساتھ جب صراط مستقیم پر گامزن رہیں، شریعت پر عمل کرتے رہیں تو ہمارے سامنے سے حجابات برطرف ہوتے ہیں، حجابات برطرف ہوتے ہیں، پردے ہٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہے سلوک اللہ کا جب ہم یہاں ہیں زمین پر۔ اور آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے سامنے سے بھی روایت میں ہے لفظ حجاب ہٹانا، حجاب ہٹانا۔ علی شب ہجرت جب سو گئے، اللہ نے فرشتوں کو بلایا اپنے پاس، حجاب ہٹایا ان کے سامنے سے، کہا دیکھو کچھ دیکھ رہے ہو؟ ہمارے حجابات ہٹتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بلندیاں، بلندیوں کا آخری معیار تو ہے علی۔ اللہ فرشتوں کو بلا کے فرشتوں کی نگاہ سے حجاب ہٹاتا ہے، دکھاتا کسے ہے؟ علی۔ روایت میں یہ لفظ ہے، حجاب ہٹایا، دیکھا زمین پر کیا ہو رہا ہے، کہا خدا کی قسم اے پروردگار، عجیب منظر ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، ایک چچا زاد بھائی دوسرے چچا زاد بھائی کے لیے ایسی جان نثاری کر رہا ہے، خود کو موت کی نیند سلانے کے لیے تیار ہے اس کی جان بچانے کے لیے۔ کہا کون ہے تم میں سے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے؟ کہا ہم چاہتے ہیں ہمیں اور عمر ملے تاکہ تیری اور عبادت کریں۔ کہا اب تم اپنا مقام دیکھو، علی کو دیکھو۔ حجابات ہماری طرف سے بھی اٹھتے ہیں، ہماری نگاہ کے سامنے سے بھی، حجابات اللہ بھی ہٹاتا ہے ملائکہ کے سامنے سے۔ ایک موقع نہیں ہے، بار بار شب ہجرت حجاب ہٹایا، ملائکہ کی نگاہ سے خدا نے علی کو دکھایا، بدر کے روز حجاب ہٹایا، علی کو دکھایا، خندق میں حجاب ہٹایا، علی کو دکھایا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو حجابات پڑے ہوئے ہیں جب تک یہ حجابات ہٹیں گے نہیں، علی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھ دیں گے محمد۔ علی کا مقام، علی کا مرتبہ، اور ان کے لیے یہ پوری دنیا ازل سے ابد تک ایک آنے واحد ہے، جسے قرآن مجید نے کہا حین۔ رسول محنت کرو، یہ ظلم کریں گے تم پر، علی جاؤ قربانیاں دو، یہ ظلم کریں گے تم پر، فتول عنہم حتی حین، بس ایک آن کے لیے ان کی طرف سے منہ موڑ لو۔ یہ ایک آن اللہ کا
اور 2 بار یہ آیت آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس پورے مقام کو سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ 2 بار حین کیوں آیا. اس سے پہلے کا ایک حین بھی یاد کر لیجئے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر کیا وہ حین یاد ہے جب انسان کچھ نہ تھا؟ اے رسول دوسرا مقام کیا ہے؟ ان کی طرف سے ایک حین کے لیے، ایک آن کے لیے نگاہیں موڑ لیجئے. اور پھر 2 بار کیوں آیا؟ اس لیے کہ 2 قیامتیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے. ارے علی قربانیاں دو، حسین قربانیاں دو، قیام قائم آل محمد تک کے لیے ان سے منہ موڑ لو. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلد بازیاں کر رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں. وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ جب ان کے سامنے آ جائے گا نا عذاب تو پھر ان کی صبح تاریک ہو جائے گی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور پھر تم ایک آن کے لیے ان کی طرف سے منہ موڑ لو. دیکھو تمہارا پروردگار کیسا بے نیاز ہے. دیکھو تو تمہارا پروردگار کیسا بے نیاز ہے. اس بے نیاز پروردگار کا بے نیاز بندہ علی ہے جس کا سر زخمی ہو چکا ہے. قربان گاہ میں قربانی پیش کر کے خدا کی قسم جو سچے جذبے سے لوگ اپنے وطن کی خاطر بھی جان دیتے ہیں نا، مرنے کے بعد اگر ان کو طاقت دے خدا کہ بولو اور بتاؤ کیا گزری تو وہ یہی کہیں گے میرا ملک سلامت ہے نا میں کامیاب ہو گیا. میرا ملک سلامت ہے نا میں کامیاب ہو گیا. میرا پرچم زمین پہ گرا تو نہیں میں کامیاب ہو گیا. میرا مقصد رہ گیا نا باقی میں کامیاب ہو گیا. یہی کامیابی کا راز علی کے اس جملے میں تھا. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تابوت اٹھائیں گے، علی ابن ابی طالب کے تابوت کی شبیہ اٹھائیں گے. اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے دست و بازو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اس دنیا دنی سے بے نیاز رکھے، اللہ آپ کے نفوس میں شجاعت بھر دے، اللہ آپ کی نورانیت میں اضافہ فرمائے. آپ علی کے تابوت کی شبیہ اٹھائیں گے. میں کہوں گا یا علی موقع تو ہے کہ میں آپ کے مصائب پڑھوں مگر میرے سامنے یہ حقیقت بھی ہے آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے زخمی سر پہ پٹی باندھنے والا حسین موجود تھا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آوازوں کو اسی طرح ہمیشہ ماتمداری آل محمد میں بلند رکھے. جب سر مبارک علی زخمی ہوا ہے حسین نے ماتھے پر رومال باندھا. جب حسین کا سر زخمی ہوا کوئی نہ تھا جو حسین کی پیشانی پہ رومال باندھتا. حسین کے سر مبارک پہ تیر جب لگا ہے یہاں پیشانی پر، آقا نے اپنا عمامہ کھولا، پھر اپنے عمامے سے خود اس زخم کو باندھا ہے اور اس کے بعد پھر میدان میں جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ حسین کے سینے پہ تیر لگا اور اس کے بعد پھر حسین کے گلے پہ تیر لگا. یہی حسین کے جسم پہ کتنے زخم لگے. جب آقا حسین سرہانے بیٹھے تھے اور امیر المومنین کے پیشانی پہ باندھ رہے تھے رومال تو علی نے خود کہا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حسین نے یقیناً بابا کے رخسار کو بوسہ دیا ہوگا. پوچھا بابا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ کہا ہاں حسین میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایک زخم لگا ہے.
مجھے ایک زخم لگا ہے اور تم اپنے ہاتھوں سے میرے زخم پر رومال باندھ رہے ہو. تمہارے جسم پر نہ جانے کتنے زخم ہوں گے, سر سے پیر تک کوئی نہ ہوگا جو تمہارے سر پر, تمہارے جسم پر کوئی رومال باندھے. رومال باندھنے کے بجائے گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس طرح پامال کیا جائے گا کہ پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. یا علی, آپ کا تابوت اٹھایا حسن نے, آپ کا تابوت اٹھایا حسین نے. آج آپ کے ماتمدار آپ کے تابوت کی شبیہ اٹھاتے ہیں, مگر ہائے حسین جس کا تابوت نہ اٹھا, جس کا لاشا پامال سم اسما ہوتا رہا. واہ علیہ, واہ حسینہ, واہ محمدہ, واہ زینبہ, واہ عباسہ.